औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले हमदिया कता पेश खिदमत है साहिब इकराम अता तेरे सिवा कौन, है साहिब इकराम अता तेरे सिवा कौन, सुनता है हर एक दिल की सदा तेरे सिवा कौन, सुनता है हर एक दिल की सदा तेरे सिवा कौन, और तस्बीह तेरी करती है जो शै भी जहां है, तस्बीह तेरी करती है जो शै भी जहां है, हर हमद के लायक है भला तेरे सिवा कौन। और नातिया कता इसके बाद पेश खिदमत है। ये मैं दोनों अपने कतात पेश कर रहा हूँ चूँकि मुशायरा है। मुशायरे के आगाज़ में ही मैं अपने ये दो कतात से जो है प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि हमद और नात और अल्लाह और रसूल के नाम के साथ हमारे मुशायरे का आगाज़ हो सके। मोहम्मद वो ज़ेबे रिसालत का चेहरा, मोहम्मद वो ज़ेबे रिसालत का चेहरा, मोहम्मद वो ख़त्मे नबूवत का चेहरा, वो आलिम वो आरिफ वो हादी वो रहबर, वो आलिम वो आरिफ वो हादी वो रहबर, वो रोशन सरापा मोहब्बत का चेहरा। इन कतात के बाद सबसे पहले खुशामदीद कि आप तशरीफ लाए बैठक न्यूज़ HD चैनल और रोजनामा बैठक मुल्तान के इस प्रोग्राम में। ये एक अदबी बैठक के नाम से जो कोऑर्डिनेटर हैं बैठक न्यूज़ HD के जनाब अशरफ भट्टी साहब, ये उनका एजाज़ है, उनका क्रेडिट है। अभी पिछले दिनों रमज़ान शरीफ में मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने किरत और नात के मुकाबले मुनाकिद करवाए और अब रमज़ान मुबारक के इख्तिताम के बाद ये फ़न और सकाफ़त के हवाले से अब एक अपना नया सफ़र शुरू करना जा रहे हैं, जिसमें ये आज पहली जो अदबी बैठक है उसका आगाज़ यहाँ किया जा रहा है स्टूडियो में। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि रोज़नामा बैठक इस वक्त 3 शहरों से शाये किया जा रहा है, मुल्तान, रहीम यार खां और लोरा लाइन। और बतदरीज इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अखबार की पसंदीदगी का अमल जो है वो आप उसके कारीन की तादाद में इजाफे से बिल्कुल उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। चीफ एडिटर अब्दुस्तार बलोच साहब इस काफ़िले के रूह रवां हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और कोऑर्डिनेटर अशरफ भट्टी साहब के लिए हम बहुत सारी बेस्ट विशेस का इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत अता करे और इनके मकसद में कामयाब करे। इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं सना खान मुस्तफ़ा मोहतरमा समीना आरजू साहिबा, जो राइटर भी हैं और एक हफ्त रोज़ा अखबार के चीफ एडिटर भी हैं और बहुत सारे इनके हवाले हैं इनकी शख्सियत के। तो इनसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले जो है अपना कलाम पेश करें और मुशायरे का आगाज़ करें। मोहतरमा समीना आरजू साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाबा बुल्ले शाह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं आज स्टार्ट बाबा बुल्ले शाह के कलाम से ही लूँगी। तो अर्ज़ किया है, मक्के गया गले बड़े दीनाही, मक्के गया गले बड़े दीनाही, पावे 100 जुमे पढ़े आइए ते गंगा गया गल मुकदी नाही, गंगा गया गल मुकदी नाही, पावे 100 ते खाइए ते गया गया गल मुकदी नाही, गया गया गल मुकदी नाही, पावे 100 बंद पढ़ाइए ते बुल्ले शाह गल तायों मुकदी जदों मैं अपनी नूं मुकाइए ते सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लड़की टोपी सिर तर के ते तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, लड़की तस्बीह हाथ फड़ के ते इलम पढ़िया पर अदब न सिखिया, लड़की इलम नू पढ़ के बुल्ले शाह जाग बिना दुध जम दे नाही, पावे लाल होवणे कड़ कड़ के। जो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला शेर लिखा, क्योंकि शायर के इर्द गिर्द का माहौल जो होता है शायर उसी को लिखता है।
लफ्ज़ तो आम ही होते हैं जो रूटीन में बोले जाते हैं, लेकिन शायर उसको परोसता है, चुनाव करता है लफ्ज़ों का। तो मैंने पहला अपनी का शेर ये लिखा था, अपने दुखों का जिक्र न करना कभी किसी से आरज़ू, अपने दुखों का जिक्र न करना कभी किसी से आरज़ू, लोग तमाशाई है तमाशा बना देगी तुझे। उसके बाद मैंने छोटा सा आपको कथा सुनाती हूँ। वो मैंने लिखा कि एक शख्स मेरे पास आकर बैठता था, एक शख्स मेरे पास आके बैठता था, देर तक मुझसे बातें करता था, अपनी वफा के किस्से सुनाता था मुझे, नाम मेरा अपने नाम के साथ लिख कर दिखाता था मुझे, मुझसे कहता था कि मैं आया हूँ सिर्फ तेरे लिए और तुझे खुदा ने बनाया है सिर्फ मेरे लिए। कभी कभी तो वो ज़मीन आसमां को मिला देता था, मेरे आगे हर शय को झुका देता था। क्या करूँ आरज़ू, मुझे उसकी किसी बात पे एतबार न था, क्योंकि वो झूठा था, फरेबी था और मकार भी था। गज़ल पेश खिदमत है और बतौर नकीब महफिल, बतौर मेज़बान मुशायरा सबसे पहले मुझे अपना कलाम पेश करना है। तो एक गज़ल पेश खिदमत है जनाब भट्टी साहब, खसूसी तवज्जो, और हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब खसूसी तवज्जो। पक्के वादे कर जाते हैं, पक्के वादे कर जाते हैं, फिर भी लोग मुकर जाते हैं। पक्के वादे कर जाते हैं, फिर भी लोग मुकर जाते हैं, और कैसे कैसे शीरीं लहजे, कैसे कैसे शीरीं लहजे जहर दिलों में भर जाते हैं, जहर दिलों में भर जाते हैं। आंखों की दहलीज पे आकर, आंखों की दहलीज पे आकर सपने रोज बिखर जाते हैं। आंखों की दहलीज पे आकर सपने रोज बिखर जाते हैं, और बरसे जिस दम प्यार का बादल, बरसे जिस दम प्यार का बादल, सारे रूप निखर जाते हैं, सारे रूप निखर जाते हैं। रस्ते सब मानूस हैं फिर भी, रस्ते सब मानूस हैं फिर भी, लोग सफर से डर जाते हैं, लोग सफर से डर जाते हैं। और भट्टी साहब काबिल तवज्जो शेर है, झूठ कहें तो सच्चे ठहरें, झूठ कहें तो सच्चे ठहरें, और सच बोले तो सर जाते हैं, सच बोले तो सर जाते हैं। झूठ कहें तो सच्चे ठहरें, झूठ कहें तो सच्चे ठहरें, सच बोलें तो सर जाते हैं। और आखिरी शेर, डूब चला सूरज भी असरार, डूब चला सूरज भी असरार, हम भी अपने घर जाते हैं, हम भी अपने घर जाते हैं। पक्के वादे कर जाते हैं, फिर भी लोग मुकर जाते हैं। तो ये गज़ल आपने समात की, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद हैं पंजाब पुलिस की बहुत ही एक मारूफ शख्सियत, खूबसूरत शायर, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब। ये इनका एक हवाला है, लेकिन जो सबसे मोतबर हवाला है इनका, वो शेरी हवाला है। तो तशरीफ़ फरमाया, तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको वेलकम कहते हैं, और मेरी गुजारिश है कि आप अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब। तमाम हाज़रीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम। खुसूसन इसरार चिश्ती साहब जो आज मेज़बान महफिल भी हैं, मुशायरा खानेवाल से इनसे देरीना एक ताल्लुक़ है, हमदम है हमारे, और बड़ी रातें हमने काली की हैं। शब्ल वर्दी में अपनी मिसाल आप हैं इसरार साहब। तो बस पुलिस में रहते हुए शायरी के लिए वक्त निकालना जुए शीर लाने के बराबर है, लेकिन फिर भी चुपके से कोई ना कोई टाइम निकल आता है, कुछ कैफियत हो जाती है तो शेर भी हो जाता है। तो मैं चूँकि अक्सर दोस्त अहबाब जो जानते हैं मुझे, मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ। वाह। तो गज़ल पेश खिदमत है। जी मेरा घबरा रहा है क्या करूं, जी मेरा घबरा रहा है क्या करूं, याद कोई
آ رہا ہے کیا کروں جی میرا بہت اچھا مطلب گھبرا رہا ہے کیا کروں پہلے غم کھانے کی عادت تھی مجھے پہلے غم کھانے کی عادت تھی مجھے غم مجھے اب کھا رہا ہے بہت اچھا ویری گڈ بہت اچھا غم مجھے اب کھا رہا ہے کیا کروں اسرار جی سر گلستاں کی سب لٹا کر رونقیں گلستاں کی سب لٹا کر رونقیں گل کوئی اترا کیا بات کروں بہت کیا آئیڈیا ہے واہ واہ زبردست اترا رہا ہے کیا بات حسب حال چل پڑا طوفان کتنا خوفنا چل پڑا طوفان کتنا خوفنا میری جانب آ رہا ہے بڑے بولتے ہوئے آ رہا ہے کیا کروں اسلام بھائی کچھ پرانی یادیں ہیں جی ان کے حوالے سے روایتی ساری دنیا چھوڑ دی جس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دی جس کے لیے چھوڑ کر وہ جا رہا ہے بہت اچھا چھوڑ کر وہ جا رہا ہے کیا کروں بھولتا جاتا ہے کارے دو جہاں بھولتا جاتا ہے کارے دو جہاں کوئی مجھ پہ چھا رہا ہے کیا کوئی مجھ پہ چھا رہا ہے کیا کروں مقطع اسرار بھائی عطا کیجیے حافظ آشف تسر کو بے وفا حافظ آشف تسر کو بے وفا چھوڑ کر پچھتا کیا چھوڑ کر پچھتا رہا ہے کیا کروں جی میرا گھبرا رہا ہے کیا کروں بہت اچھے ماشاءاللہ حافظ عبدالعلیم صاحب بہت مرصع اور نفیس اور بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے جس میں ان کا اظہار بے بسی آخر تک عروج پہ تھا اور یہ آخری شعر میں تو کم از کم بے بسی کا ایک نیا انداز انہوں نے پیش کیا ہے جس پر ہم انہیں بے پناہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور راشد ذکی قریشی صاحب یہ ہماری اس شعری محفل کے اگلے شاعر ہیں. راشد ذکی قریشی صاحب
کلام پیش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ محفل کو محظوظ فرمائیں. جی السلام علیکم. راشد ذکی قریشی. صحافت سے میرا تعلق ہے بھائی جان، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بیٹھک نیوز HD والوں کا کہ انہوں نے مجھے کچھ اظہار کا موقع دیا، اپنے بیٹھک نیوز میں بلایا، ان کا بہت بہت شکریہ. تو عرض یہ ہے کہ ہم تو اندھیروں میں سجا لیں گے زندگی اپنی، خدا نصیب کرے انہیں چاندنی کا سفر. شہر میں کوئی ظلم و ستم اتنے ہوئے ہیں کہ اس پہ کچھ لکھا ہے، نظم کی صورت کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، آپ کی نظر پیش کرتا ہوں. ہر قدم پہ ہے ایک بے بسی کا سما، ہر قدم پہ ہے ایک بے بسی کا سما، لوگ دیکھا کہ یہ ذکی تو جلتا رہا. بجلیوں کا ہے شور ہری کاشیاں پہ، لوگ دیکھا کہ یہ ذکی تو جلتا رہا. آپ نے جو تخلص ہے وہ آپ نے کافیہ رکھا ہے، ردیف. کیا بات ہے، واہ. میں نے چاہا کہ مٹ جائیں یہ سارے غم، میں نے چاہا کہ مٹ جائیں یہ سارے غم، نہ ہو انسانیت پر کوئی ظلم و ستم. کاوشیں میری ساری گئی رائے گا، لوگ دیکھتے رہے ذکی تو جلتا رہا. کیا یہی میرے خوابوں کی تعبیر تھی، کیا یہی میرے خوابوں کی تعبیر تھی، رقص شعلوں پہ تھا دل پہ بجلی گری. راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے ہم یہاں، لوگ دیکھتے رہے ذکی تو جلتا. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پوچھتا ہے یہ ذکی سے اس کا قلم، کیسے ہو گئی تمہاری جوانی ختم، میں نے رو رو کے لکھی ہے یہ داستان، لوگ دیکھتے رہے ذکی تو جلتا. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑی بہت زبردست اظہار خیال. یہ تھے جناب راشد ذکی قریشی، جو بہت ہی منفرد انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور بہت اچھا انہوں نے انداز دیا ہے الفاظ کو، جو یہ گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح محسوس کر رہے ہیں، جس طرح ان کا دل کوڑ رہا ہے حالات پر، وہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے پرویا ہے. اور ان کو بہت زیادہ ان کے لیے ہماری بیسٹ وشیز ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے ان کا قلم اسی طرح چلتا رہے. ہمارے اس مشاعرے کے اگلے مہمان مختار مخلص صاحب جو تشریف لائے ہیں کوٹدو سے، ہمارے مہمان شاعر ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنا کلام عطا فرمائیں اور ہماری اس محفل کو اپنے اشعار سے محظوظ فرمائیں. مختار مخلص صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوخی تلخی نال وڈائی دے، کوئی انسان بلند نہ تھی. واہ. شوخی تلخی نال وڈائی دے، کوئی انسان بلند نہ تھی سی، ہینا مخلص سچتے ہوئے ایدی گال پسند نہ تھی سی. بہت اچھا. ہینا مخلص سچتے ہوئے ایدی گال پسند نہ تھی سی، رب دے نا تے ڈیون والا کہیں دا حاجت مند نہ تھی سی. زبردست، بہت اچھا، بہت اچھا. نا تے ڈیون والا کہیں دا حاجت مند نہ تھی سی، کل دروازے بند تھی ویسن ایک دروازہ بند نہ تھی سی. بہت اچھا، بہت اچھا کہتا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا کہتا ہے. بند سر کتاری سر. جی جی. شوخی تلخی نال وڈائی دے، کوئی انسان بلند نہ تھی سی، منہ اوکھا تھی گئے ونڈ کر کے، منہ اوکھا تھی گئے ونڈ کر کے، انسان کو مخلص کنڈ کر کے، کل ہائی استاد فرشتے دا اج تھے برباد گھمنڈ کر کے. منہ اوکھا تھی گئے سوچے نہ کھڑے کہ میں آگ دا اے مٹی دا مکی میں سجدہ کرائیں گے. منہ اوکھا تھی گئے ونڈ کر کے، انسان کو مخلص کنڈ کر کے، کل ہائی استاد فرشتے دا اج تھے برباد گھمنڈ کر کے. اور تے کو مارے میں ہی مارے، تے کو مارے میں ہی مارے، میں کو مارے میں ہی مارے، تے کو مارے میں ہی مارے، میں کو مارے میں ہی مارے، ایویں مخلص کوئی نہیں مردا، جے کو مارے میں ہی مارے. جے کو مارے
میں ہی مارے اور شوخی تلخی نال وڈائی دے کوئی انسان بلند نہ تھی سی ہینا مخلص سچ تے ہوئے ایدی گال پسند نہ تھی سی رب دے نا تے ڈیون والا کہیں دا حاجت مند نہ تھی سی کل دروازے بند تھی ویسن ایک دروازہ بند نہ تھی سی کل دروازے بند تھی ویسن ایک دروازہ بند نہ تھی سی اور ساری جڑی سریکی دی نویکلی صنف ہے وہ ہے ڈوڑا قطع ربائی غزل نظم ہر ادب وچ مل دی ہر شعری وچ مل دی لیکن ڈوڑا ہے ساری نویکلی صنف ملتان وچ اکثر پروگرام تھیندے رہندے ایک عرض کرا اگر اجازت ہوئے تو وہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہری نال تعلق رکھ دے یا شہری کرنا چاہتا ہے ویسے تو یہ گاڈ گفٹڈ خدا داتی ہے وہ کو ایک دفعہ صورت شورا دا مطالعہ کر گینا چاہیے ترجمے نال جو مالک چاہتا کیا ہے بے شعر کیا کرے شاعر کو کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے شعر کو کیا اودی ڈیوٹی ہے اس میں شعر کو لکھنا مالک چاہتا کیا ہے شعر کیا لکھے بس میں آکھنا بھائی کہ اگر کوئی گال تعمیری معیاری شعوری کہنے ویسے بھی تو شعر چوائن کر سکو تو باقی شعر بیٹھے توجہ ہے نا سر اگر شعر چوائن کر سکو تو باقی شعر بچ دے شعر نہیں بچتا اور ٹی ہاؤس دے وچ پچھلے سال دل میں بڑے علماء آئے ہوئے ہیں انجینئر وکلا ڈاکٹر میں کہ آج میں ایک چھوٹا جی عرض کرتا کہ شعر دا معنی کیا ہے میں کو حالی تک 60 سال کی عمر پتہ نہیں لگا میں کو شعر دا کوئی معنی دسے میں تو شعر کیونکہ ہر شاعر آندے ہوتے میں شعر سنا تھا لیکن شعر دا معنی میں کو نہیں آتا کہیں کو آندے مقدس ڈاکٹر پروفیسر مقبول گیلانی صاحب میں کو تو آتا اسی معنی کیونکہ ٹیچنگ نہ تھوڑا تعلق ہے خیر میں کو اجر تک بھی شعر دا معنی دسا کیا نہیں میں کوشش کرے دے شعر سنے دے تو کہ تورات زبور انجیل بھی ہے قرآن دا ثانی کوئی کہے گا تورات زبور انجیل بھی ہے قرآن دا ثانی کوئی کہے نہیں کل مرسل وچ ڈو عالم دے سلطان دا ثانی کوئی کہے گا کل مرسل وچ ڈو عالم دے سلطان دا ثانی کوئی کہنی کئی جعلی نوس بھی ہوون پے کئی افلاطون بھی ہوون پے لقمان دا ثانی کوئی کہے گا کئی افلاطون کئی جعلی نوس بھی ہوون پے لقمان دا ثانی کوئی کہنی اور دعا کر چھوڑے سوئی شیر دے میں نے اللہ دی مخلوق بچوں انسان دا ثانی کوئی کہے گا میں نے اللہ دی مخلوق بچوں انسان دا ثانی کوئی کہنی ہر ایک دی برکت اپنی جا رمضان دا ثانی کوئی کہنی رمضان دا ثانی کوئی کہنی میرے پاک نبی دے نوکرے وچ سلمان دا ثانی کوئی کہنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے سلمان تو ساری اہل بیت شامل میرے پاک نبی دے نوکرے وچ سلمان دا ثانی کوئی کہنی لکھنؤ دے ثانی لاکھوں وین ملتان دا ثانی کوئی کہنی لکھنؤ دے ثانی لاکھوں وین ملتان دا ثانی کوئی کہنی اور موجودہ حالات دے مطابق شیخ 100 اقبال سے فرمائنا تہران اگر بن جائے مشرق کا جنیوا اقبال بھی مخلص سچ آکھے اقبال بھی مخلص سچ آکھے تہران دا ثانی کوئی کہے اقبال بھی مخلص سچ آکھے تہران دا ثانی کوئی کہے نہیں اور ایک ڈورا سماعت فرماؤ اجازت دیں آج وقت بنا کے خوش نہ تھی آج وقت بنا کے خوش نہ تھی کل نیر وہا کے روسے تو آج وقت ہے تیرے پیرے وچ کل وقت دے پیرے پوسے تو آج وقت ہے تیرے پیرے وچ کل وقت دے پیرے پوسے تو آج وقت ہے من دی میل مٹا کل کیویں میل کو دھوسے تو کیوں کل دی گال کرنا ہے کیا مخلص کل نہیں ہو سے تو بہت اچھا مہربانی سے ماشاءاللہ یہ تھے مختار مخلص صاحب
ہمارے مہمان شاعر جنہوں نے مشاعرے کو گرمایا اور اپنے سرائکی کلام سے سامعین کو محظوظ کیا. ہم ان کے ایک بار پھر مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری محفل کا حصہ بنے. اس موقع پر جناب حسنین ملک صاحب اور سید نعیم کاظمی صاحب، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ آپ ہماری محفل میں تشریف لائے اور شعراء کی حوصلہ افزائی کی. آپ نے کلام سنا. اسرار بھائی سر غزل ہے، ترنم میں چند شعر ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے ہم سفر ہو گئے، واہ. آپ کے ہم سفر ہو گئے، در بدر ہم مگر ہو گئے. واہ واہ واہ. در بدر ہم مگر ہو گئے. بہت اچھا بہت اچھا. آپ کے روبرو کیا ہوئے، آپ کے روبرو کیا ہوئے، خود سے بھی بے خبر ہو گئے. واہ 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 واہ. خود سے بھی بے خبر ہو گئے. بھٹی صاحب شعر آپ کی نظر. مجھ پہ ایسے مسلط ہوئے، واہ واہ. کیا بات ہے. ایسے مسلط ہوئے، میرا درد جگر ہو گئے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے بھٹی صاحب، کیا بات ہے. بھٹی صاحب آپ کا احساس ہے. درد جگر ہو گئے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. شعر قابل غور ہے. جی جی. جب سے تیرا حوالہ بنے، واہ. جب سے تیرا حوالہ بنے، معتبر کس قدر ہو گئے. واہ واہ واہ. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. معتبر زبردست. کس قدر ہو گئے. سر جب سے تیرا حوالہ بنے، جب سے تیرا حوالہ بنے، معتبر کس قدر ہو گئے. سر مدعا پیش خدمت ہے. جی. کیا کہیں حافظ خوش نظر، واہ. کیا بات ہے. کیا کہیں حافظ خوش نظر، جانے کس کی نظر ہو گئے. واہ 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 واہ. جانے کس کی نظر ہو گئے. واہ 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 واہ. معتبر کس قدر ہو گئے. جب سے تیرا حوالہ بنے، جب سے تیرا حوالہ بنے، معتبر کس قدر ہو گئے، معتبر کس قدر ہو گئے. بسم اللہ. جی جی. اجازت دینا. جی 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 بالکل. ایک شعر کو لکھو جناب علی. تیمی شوخی نال گزاری استغفر اللہ. اچھا. تیمی شوخی نال گزاری استغفر اللہ، میں بھی اپنی میں نہیں ماری استغفر اللہ. مہربانی. تیمی شوخی نال گزاری استغفر اللہ، میں بھی اپنی میں نہیں ماری استغفر اللہ. خالق تا انسان بنایا پیار دی خاطر، خالق تا انسان بنایا پیار دی خاطر، نفرت دی ہے عام بیماری استغفر اللہ. نفرت دی ہے عام بیماری استغفر اللہ. اور شیر 101 ماں تو ہکے پیو تو چار بھرا ہے، ہکی ماں تو ہکے پیو تو چار بھرا ہے،
انجو ہنجے چار دیواری استغفر واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا. مہربانی سے مہربانی اللہ سلامت رکھے زندگی آپ کی ہکی ماں تو ہکے پیو تو چار بھرا ہے انجو انجے چار دیواری استغفر اللہ. اور شیر دیکھ سو ڈر نہیں لگدا کہ جے اساں کلمہ بو ہے، ڈر نہیں لگدا کہ جے اساں کلمہ بو ہیں، زوریں تے ہے چور بازاری استغفر اللہ. مہربانی سے مہربانی ڈر نہیں لگدا کہ جے اساں کلمہ بو ہیں، زوریں تے ہے چور بازاری استغفر اللہ. بی بی تیرے نال شیر کردا پیا مولا امام حسین علیہ السلام دا فرمان کوٹ کی تی شریعت جو عورت دا بھی پردہ ہوندے مرد دی غیرت، عورت دا بھی پردہ ہوندے مرد دی غیرت، ویدی رہ گئی پردہ داری استغفر اللہ. مہربانی سے عورت دا بھی پردہ ہوندے مرد دی غیرت، ویدی رہ گئی پردہ داری استغفر اللہ. اور شیر دیکھ سو مشرق وچ تاں سج ابھردے سوجلا تھیندے، مشرق وچ تاں سج ابھردے سوجلا تھیندے، ول پڑھدا پیا مشرق وچ تاں سج ابھردے سوجلا تھیندے، مغرب نال ہے ساری یاری استغفر اللہ. مشرق وچ تاں سج ابھردے سوجلا تھیندے، مغرب نال ہے ساری یاری استغفر اللہ. تیری شوخی نال گزاری استغفر اللہ، میں بھی اپنی میں نہیں ماری استغفر اللہ. راہ تک تک آرزو تھک پئیاں، راہ تک تک آرزو تھک پئیاں، توڑے ہون تے شکل وکھا دل بر. واہ تو میڈے میں تیڈے لیکھ وچ ہاں، ہتھ بے شکل ہے وکھا دل بر. واہ ہتھ بات کے عرض کرینی ہاں، میری ایہا نہ پرتا دل بر. ودا ملک مذاق اڈیندا ہے، نیڑے عید ہون تے آ دل. واہ واہ. کے بعد میں جناب اشرف بھٹی صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں ایچ ڈی بیٹھک نیوز کے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سم اپ کریں اس محفل کو. آپ اپنے چند خیالات کا اظہار فرمائیں. اشرف بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل نعت و قرت، حسن نعت حسن قرت، یہ پروگرام جب ہم نے شروع کیا تو اس میں بھی کافی محنت کرنی پڑی لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ بہت کامیاب کیا. مختلف شہروں میں ہم نے کیا، ملتان کے بعد ڈیرہ غازی خان، اور اس کے بعد جو پہلی محفل ہم نے سجائی ہے وہ ہے ادبی بیٹھک، جس کے ہوسٹ، جس کے میزبان، جس کے نقابت کے فرائض جناب اسرار الحق چشتی، جو شاعر بھی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں. بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو صحافت میں ابھی تک اپنا کام جاری و ساری رکھے، اور ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اسرار الحق چشتی صاحب کے شاگرد ہیں. بڑا معتبر نام ہے جنوبی پنجاب کا اسرار الحق چشتی صاحب. ایک سینئر صحافی ہونے کی حیثیت سے یہ جہاں بھی جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسرار الحق چشتی صاحب آ چکے ہیں اس اخبار میں یا اس ادارے میں، اس میڈیا میں. آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے اور پروگرام کو چار چاند بخشے. اور باقی شعراء میں جو تشریف لائے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ اور اپنی شاعری، اس میں دیگر محترمہ سمینہ آرزو صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ پرانی ہماری ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، شاعرہ ہیں اور اخبار سے، میڈیا سے منسلک رہیں گی. ان کے ساتھ پھر ہمارے دوست، بڑے بھائیوں کی طرح تعلق تو پنجاب پولیس سے ہے، انسپیکٹر ہیں جناب حافظ عبدالعلیم صاحب، لیکن شاعری ان کی کمال ہوتی ہے. ہم سنتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو بڑا اچھا لگا. ان کو بھی مدعو کیا، آپ کی تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. راشد ذکی قریشی صاحب ہمارے کولیگ ہیں، اخباروں میں کام کرتے ہیں، اب بھی یہ بیٹھک میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک دو چیزیں لکھی تھی جن میں سے وہ ایک آج فرما گئے ہیں. بہت اچھا لگا، ان کی آمد کا بھی شکریہ. کوٹ ادو سے آئے ہیں مختار مخلص صاحب، سرائکی شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی شاعری سے بھی ہم محظوظ ہوئے. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ.
اسی طرح سید نعیم کاظمی جو ان کے ہمراہ آئے تھے دوست، حسنان ملک صاحب کا خصوصی شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، تمام احباب کا، تمام شعراء کرام کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بیٹھک نیوز HD میں پہلے پروگرام میں آئے اور اسے عزت افزائی میری کی اور پروگرام کو رونق بخشی، بہت شکریہ، تمام کی آمد کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس مشاعرے کا اختتام کرتے ہیں، اور آج کا میسج جو ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے دیا جائے، پوری قوم کو دیا جائے، وہ میسج اس وقت 75 سال گزارنے کے بعد ہم یہ ملک اور یہ قوم، ہم جہاں کھڑے ہیں اور جہاں پہنچ چکے ہیں، ان حالات میں ہمیں سوائے بیٹھک کے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل کریں تو ہمیں سنجیدہ ہو کے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور ایک بیٹھک لگانی پڑے گی۔ تو یہ جو مسائل ہیں، سیاسی ہیں، اداروں کے مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں، یہ حل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ حل ہونے ہوتے تو ہم 75 سال ترقی معکوس کا سفر نہ کرتے۔ تو ہماری جو ترقی کا سفر ہے وہ بالکل ریورس گیئر میں چل رہا ہے۔ تو اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مقصد صرف میسج دینا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک سنجیدہ بیٹھک کی ضرورت ہے، اور وہ بیٹھک جو ہے وہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ سب کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، یہاں بات کریں، مسائل کا حل تلاش کریں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اور یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے، سب کا ہے، اور ہماری صحافت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں اپنا رول پلے کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔